بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر. میں ہوں عمر دراز گونل. جناب یہ تو وہ سائفر کے حوالے سے جو بڑی تیاری کی گئی تھی اور بڑے بڑے اسپیشل پروسیکیوٹرز ہائر کیے گئے تھے, یہ تو وہ کھیل بھی ختم ہو گیا. اور اب معاملہ یوں ہے کہ جو عمران خان کو پھنسایا جانا تھا تو عمران خان کے وکلا نے کمال مہارت سے نکلے, کریز پہ چھکے مارے اور انہوں نے کہا جج صاحب آپ جانے, میجر جنرل شہزاد وسیم صاحب جانے, وسیم چیمہ صاحب جو ہیں آپ اور ان کا کام ہے, اب اس میں عمران خان کا کوئی کام نہیں ہے, سائفر جانے وہ جانے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سب سے پہلے تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں انہوں نے دلائل دیے. سلمان صفدر صاحب نے اس حوالے سے کہا دیکھیے عمران خان نے کسی بھی سطح کے اوپر جو سائفر کا متن ہے, جو کنٹینٹ ہے, وہ عمران خان نے کہیں پہ بھی شیئر نہیں کیا. رانا ثناء اللہ بتا چکے ہیں کہ جو سائفر ہے وہ موجود ہے وزارت خارجہ کے اندر. ایک اور بات ہے, انہوں نے کہا دیکھیے جب سائفر کابینہ نے ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کی منظوری دے دی تو پھر یہ اکیلے عمران خان کی ذمہ داری کیسے ہو گئی, بلکہ یہ تو پوری کابینہ کا مسئلہ ہے. یعنی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے یا کچھ نکالنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری کابینہ کو پکڑیں بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کو پکڑیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے متعلقہ ملک کے سفیر کو احتجاجی مراسلہ دینے کی منظوری بھی دی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر اجلاس کیسے کر لیا. ایک اور بات ہے, انہوں نے کہا کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کیس میں لگتا ہی نہیں ہے اس کیس میں, کیونکہ کچھ دشمن ملک سے تھے, کوئی شیئر کی نہیں کیا. اس دشمن ملک کا نام بتائیں جس کو اس سائفر کے حوالے سے فائدہ ہوا. اچھا بار بار ایک اور سوال ہوتا رہا. سوال یہ تھا کہ آپ صرف اور صرف یہ بتائیے کہ جناب وہ جو سائفر ہے وہ سائفر گم ہو گیا, وہ سائفر کہاں پہ گیا, یہ تھا ماسٹر سٹروک. اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور بڑی اہم جو ذمہ داری تھی کہ وہ سلمان صفدر صاحب کے ایک نقطے نے پورے کے پوری گتھی سلجھا دی جس کے اندر یہ عمران خان کو قابو کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے وکیلوں نے یوں مہارت کے ساتھ عمران خان کو وہاں پہ نکال لیا. میں آپ کو وہ نقطہ بتانے سے پہلے صرف کامیابی کا اور عمران خان کے کیس جیتنے کی ایک آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. آج پوری سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر اوپن کورٹ تھی, یعنی وہاں پہ وکیلوں کو بھی اجازت تھی, وہاں پہ عمران خان کی ہمشیرہ بھی کیس سننے کے لیے گئی ہوئی تھی, ایون صحافیوں کو بھی اجازت تھی. عمران خان کے جو وکلا ہے جس کے اندر ہم نے آج سلمان صفدر صاحب کو سنا, ہم نے جو شعیب شاہین صاحب ہیں ان کو سنا, علی بخاری کو سنا, دیگر جو تمام لوگ ہیں ان سب کو سننے کے بعد وہاں پہ ہوا کیا کہ اچانک جب ایف آئی اے کی باری آئی, عمران خان کے وکلا نے دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لیے تو اس سماعت کو ان کیمرہ ڈکلیئر کر دیا گیا, جس کا مطلب بہت واضح تھا. یہ خود ایف آئی اے کے لیے سبکی تھی. اگر آپ کے پلے کچھ تھا تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ ان وکیلوں کی موجودگی میں, ان صحافیوں کی موجودگی میں بتاتے تاکہ وہ بھی اسی طرح رپورٹ ہوتا جیسے عمران خان کے وکلا کے دلائل رپورٹ ہو رہے تھے. لیکن چونکہ آپ کے پاس معاملہ ہے نہیں تو آپ کو فوری طور پہ کرنا کیا تھا کہ آپ کو اس میں سے پتہ نہیں گلی میں سے نکلنا تھا. تو ایف آئی اے کے جو اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ جج صاحب آپ نا اس سماعت کو ان کیمرہ بند کمرہ جو ہے ڈکلیئر کرے. جج صاحب نے ان کا مطالبہ تسلیم کیا, وکلا کو کہا گیا باہر چلے جائیں, صحافیوں کو کہا گیا آپ باہر چلے جائیں, جس سے آپ کو ان کی کامیابی کا اندازہ ہوتا ہے. میں آپ کو وہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں جو آج سلمان صفدر صاحب نے جس طریقے سے نقطہ بیان کر کے عمران خان کو اس پورے کیس سے نکالا ہے, کیونکہ جج صاحب بھی بار بار ایک نقطہ پوچھ رہے تھے کہ دیکھیے وہ جو عمران خان یا پرائم منسٹر کی کاپی تھی وہ کہاں گئی ہے. تو انہوں نے بہت سادہ بتایا. انہوں نے کہا دیکھیے سائفر کا سب سے پہلا جو ڈاکومنٹ آتا ہے وہ دفتر خارجہ کے اندر ہے. دفتر خارجہ اس کو وزیر اعظم آفس میں بھیجتا ہے اور وزیر اعظم آفس کو وزیر اعظم کو ڈائریکٹ نہیں پہنچتا, وہ وزیر اعظم کے سٹاف کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچتا ہے. مثال کے طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جو دستاویزات ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے ملٹری سیکٹری کی, ان دستاویزات کو رکھنا, پہلے ریسیو کرنا, پھر ان کو محفوظ رکھنا. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں آئی بی کی, آئی ایس آئی کی رپورٹس وزیر اعظم کے ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے. تو کیا وزیر اعظم ان سب رپورٹس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے؟ یہ وزیر اعظم ان کا ذمہ دار ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اس کے لیے ملٹری سیکٹری جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. انہوں نے پھر اس کی مثال جج صاحب کو دی اور جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب اگر آپ اس عدالت سے اٹھ کر جاتے ہیں اور یہاں سے دستاویزات غائب ہو جائیں تو یہ ذمہ داری آپ کی کیسے ہو گئی؟
یہ تو آپ کے عملے کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے تو یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہی نہیں تھی, یہ تو ملٹری سیکرٹری کی ذمہ داری تھی. تو آپ جائیں ملٹری سیکرٹری سے پوچھیں, اسے پوچھیں کاپی کہاں پہ ہے. اب ملٹری سیکرٹری والا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے. آپ جانتے ہیں کہ بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ جو ہے وہ عمران خان کے ملٹری سیکرٹری تھے. اب بریگیڈیئر وسیم چیمہ جو ہے وہ اس وقت میجر جنرل کے اوپر پروموٹ ہو چکے ہیں. وہ 3 سال ملٹری سیکرٹری کے طور کے اوپر کام کرتے رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کام کیا, پھر عمران خان کے ساتھ کام کیا. تو اب آپ ان کو بلا لیں. آپ کو یاد ہوگا جب توشہ خانہ والا معاملہ ہوا تھا تو عمران خان نے ہمایوں دلاور کے سامنے بھی وسیم چیمہ کے متعلق ان کے وکلاء نے کہا تھا کہ عمران خان نے اگر وہ تحائف بیچے بھی ہیں تو عمران خان نے خود نہیں بیچے. دیکھیں وہ بیچے گئے ہیں ملٹری سیکرٹری کے ذریعے. آپ بلائیں ملٹری سیکرٹری کو, لیکن جج صاحب کی ہمت نہیں ہوئی تھی. تو اب بھی عمران خان نے جب کہہ دیا ہے کہ اس وقت بریگیڈیئر اور فی الحال میجر جنرل وسیم چیمہ کو بلائیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب کس کی ہمت ہے کہ وسیم چیمہ کو جو ہے وہ عدالت کے اندر بلایا جائے, ان سے پوچھا جائے بھائی سائفر کیسے گم ہو گیا, اگر گم ہوا ہے تو. اچھا ایک اور بات جو ہے, سلمان صفدر صاحب نے ایک اور بڑا اچھا نکتہ اٹھایا جو میں نے آپ کو پہلے بھی اٹھایا تھا. انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ سائفر اصلی تھا؟ اگر ان کو پتا ہے کہ وہ سائفر اصلی ہے تو پھر اصلی سائفر لا کے دکھائیں. انہوں نے سائفر اصلی کیسے دیکھ لیا, ان کو کیسے پتا چلا وہ جو عمران خان لہرا رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف اس ملک دشمن کا نام بتا دیں جس کو سائفر سے فائدہ ہوا, جس کے بعد آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لگایا ہے. اچھا ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ تھا, اور اس وقت پروسیکیوٹر جو اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی ایف آئی اے کے وہ دلائل دے رہے ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ جو تھا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھیے وہ اس وقت ہوا جب کیا ان کو کہتے ہیں کہ بابر اعوان صاحب جو ہے ان کی باری آئی. تو بابر اعوان صاحب نے کہا سر میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. تو جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کیا آپ مجھے سائفر دکھانا چاہتے ہیں؟ تو بابر اعوان صاحب نے کہا نہیں, میں ابو سائفر دکھانا چاہتا ہوں, یعنی سائفر کا بھی باپ دکھانا چاہتا ہوں. تو اس کے اوپر عدالت میں پھر ہنسی مذاق اور کہکہے بلند ہوئے. تو اس کے بعد بابر اعوان صاحب نے کمرہ عدالت کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک ویڈیو چلا دی, اور اس ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا بلکہ وہ ایک سادہ کاغذ تھا جو عمران خان نے پریڈ گراؤنڈ کے اندر لہرایا تھا. تو جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود اس حوالے سے جو کلین چٹ ہے وہ دے رہے ہیں. اب یہ ساری بات جو ہے اس معاملے کے اندر ہے, اور یہ آج شعیب شاہین صاحب کا اور سلمان صفدر صاحب کا وہ نکتہ, تو اس حوالے سے کہ کوئی ڈاکومنٹ ہے تو آپ ان سے پوچھیں. پھر بابر اعوان نے کہا کہ اگر سائفر چوری ہوا ہے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی نے اس پہ دوسری میٹنگ شہباز شریف کے دور میں کیسے کر لی, کیونکہ سائفر تو چوری ہو گیا تھا آپ کے بقول. اس کا مطلب ہے میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد آپ نے پھر پروسیس کو فالو کیا جو آپ کہتے تھے کہ سازش اور مداخلت والا جو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی من گھڑت ہے. تو یوں بابر اعوان صاحب نے بھی اس سارے معاملے کے اندر اس سائفر والی کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا. اب ذرا اگلی بات سن لیجئے, جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیس کیا ہے, یا پوری کابینہ کو کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسد عمر کو آپ نے ضمانت دے دی؟ اسد عمر کو کہا گیا کہ شاید وہ وعدہ معاف گواہ بننا چاہتے ہیں عمران خان کے والے سے. ان کا نہیں, میں بالکل بھی نہیں بننا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ فرد واحد کا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے, اور یہ تو معاملہ جناب علی پوری کابینہ کا ہے. پھر جب ڈی کلاسیفائی کر دیا تو پھر ویسے ہی بات ختم ہو گئی. اس ساری صورتحال میں جو ایک اور انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ لاہور سے ہے. اور بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک خصوصی ٹیم جو ہے وہ اس وقت اٹک جیل پہنچ گئی ہے. اور وہ اٹک جیل کس لیے پہنچی ہے؟ اب امکان ہے کہ چونکہ عمران خان کے وکلاء نے آج اس کیس کو عملی طور پہ ختم کر دیا ہے تو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی. تو ضمانت کے حوالے سے بتایا گیا ہے تو اب نیب کی ٹیم جو ہے القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اگر ادھر ضمانت ہو تو ہم اس کیس میں گرفتاری کر دیں تاکہ عمران خان جیل سے باہر نہ سکیں. اور اس وقت اطلاعات ہیں کہ وہ ٹیم وہاں پہ پہنچ گئے. لیکن اب یہ معاملہ آگے چلے گا, اور آج لاہور کے اندر جو وکلاء ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, انہوں نے جی پی او چوک سے چیرنگ کراس تک ریلی نکالی ہے, شدید نعرے بازی کی ہے. اور ان وکلاء نے مطالبہ کیا, کنٹرول عملی طور پہ مال اٹھ کے لگ رہا تھا کہ ان وکلاء نے بہت بڑی تعداد کے اندر, وہ پولیس جو دفعہ 144 کی باتیں کرتی ہے, وہ پولیس جو ریلیاں روکتی ہے, آج وہ پولیس ہمیں کہیں پہ دکھائی نہیں دی. اور وکلاء نے ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر کمی کے حوالے سے بات کی, دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو الیکشنز ہیں وہ 90 روز کے اندر ہونے چاہیے. دیکھیے اب تو صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے اور الیکشنز تو 90 روز کے اندر
ہونے ہیں, آپ اس کو کروائیں. ایون وہ تو وہ رہ گئے, آج کیپٹن صفدر جو ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, وہ بھی 90 روز کی الیکشن کی بات کر رہے تھے. حالانکہ مریم بی بی نے آج رائے گڑھ میں ایک اجلاس بلایا ہوا ہے جہاں پہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو گرینڈ استقبال کی تیاریاں وہ کی جائیں گی. اور کیپٹن صفدر نے فرمودات میں ایک اور بھی بات بتائی, کہا کہ یہ جو ملک میں مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں. کیسے؟ کیا یہ حکومت میں لانے کی وجہ سے یا کیسے لانے کی وجہ سے؟ انہوں نے جنرل باجوہ کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا. اپنا موثر خیال رکھیے گا. خدا حافظ.